وہ ہے معراج، کہ ایک آنے والے دور میں جو لوگ سپیس میں جائیں گے ان کو بڑا مانا جائے گا، کمال کر دیا، سپیس پہ چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو کائنات سے بھی اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے، تم چاند ڈھونڈ رہے۔ دیکھو پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے، تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے، میرے نبی نے سوچ دی۔ وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے، ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی کے سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو معراج پہ لے جانے لگے، ام ہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حکیم میں آئے۔ حکیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ، اس میں ایک خالی جگہ، یہ بیت اللہ کا اندر ہے۔ جب ہمارے نبی 35 سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں، وہ سیدھا ہو گئے، تو وہ مستطیل تھا، لمبا زیادہ چوڑا تھوڑا، ابراہیمی بنیادیں، یہ طے کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے، حرام سے نہیں۔ اچھا وہ پیسے اتنے بنے کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا، تو کہنے لگے بس بھائی جتنا ہے اتنا ہی بناؤ، تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا، تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں، ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے، چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں۔ میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، نماز پڑھی، لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے، اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے وہ بیت اللہ کے اندر ہے، تو آپ کو حتیم میں لے جایا گیا۔ اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا، یوں جبریل نے ہاتھ مارا، سارا سینہ کھل گیا، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدا ہو گیا۔ اور اس کے میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں، باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا نکالا، پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹب میں تھا، اس میں دھویا، اس کو دھویا، دھوتے رہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے، وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برتن تھا، پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا، پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا، ساتھ ہی دل سر ہر رگ سے جڑا، پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے، پھر یوں ہاتھ پھیرا۔ تو اب جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکے لگے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سینہ مبارک پر کوئی داغ نہیں۔ یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی نے معراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ، تو ہم نکھٹو نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے۔ سب سے پہلی ہارٹ سرجری 4 سال کی عمر میں ہوئی، جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے اور آپ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، تو آپ کے بھائی رضائی بھائی وہ دوڑے آئے کہ میرے بھائی کو 2 بندوں نے قتل کر دیا۔ تو حلیمہ بھاگی ہوئی آئیں، تو آپ دیکھا آپ پریشان بیٹھے تھے، تو حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ 2 آدمی آئے تھے، مجھے لٹا دیا، میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، پھر اس کو صاف کیا، پھر میرے دل میں، پھر میرے سینے میں دوبارہ فٹ کر دیا۔ یہ پہلی ہے، اور پھر معراج پر جانے سے پہلے دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے۔ پھر براق کا آنا، تیز رفتار سواریوں کا تصور میرے نبی کے ذریعے سے ہمیں ملا کہ ایسی سواریاں بنائی جا سکتی ہیں جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیں۔ جب آپ نے اگلے دن فرمایا کہ میں گیا تھا بیت المقدس، تو قریش کہنے لگے ہم تو 1 مہینہ مسلسل چلتے ہیں اور پھر وہاں پہنچتے ہیں، تم 1 رات میں کیسے کہہ رہے ہو گیا بھی اور آیا بھی؟ تو براق ایک سواری ہے جس کی تیز رفتاری سے ایک پیغام، میسج امت کو گیا کہ اگر تم اس کائنات کے علوم تک پہنچ جاؤ تو تم تیز رفتار سواریاں بھی بنا سکتے ہو۔ 650 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جاپان نے ٹرین بنا لی۔ آپ کو ام ہانی کے گھر سے اٹھایا گیا، حضرت علی کی بہن، ان کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، اور سیدھا بھی اللہ لے جا سکتے تھے، سیدھا بھی لے جاتے، لیکن مکہ سے بیت المقدس لے جانے میں یہ اعلان تھا کہ اب بیت المقدس بھی مکہ کے تابع ہو گیا ہے، اب یہاں کا قبلہ بھی بیت اللہ ہو گیا ہے، یہاں جتنے نبی آئے وہ سب آپ کے تابع ہو گئے، لہٰذا وہاں پہلے سارے انبیاء موجود ہیں اور سب انتظار میں ہیں، اور آپ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب امامت کون کرائے گا، تو جبریل آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلی پر کھڑا فرماتے ہیں،
آپ 2 رکعت نماز ادا کر فرماتے ہیں اور آپ کے پیچھے 1.25 لاکھ نبی نماز پڑھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری نبوت آپ کے قدموں پہ قربان ہو گئی، اب ہمارے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں، ہمارے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں۔ عیسیٰ سے لے کر آدم تک تمام انبیاء کو وہاں کھڑا کیا گیا ہے۔ تو آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اسی کرتے آپ تہمت پہنتے تھے، شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی اور اسے پسند فرمایا، لیکن عام آپ کا لباس تہمت تھا، کوئی خلائی لباس کی ضرورت نہیں پڑی، آپ کو وہاں سے اٹھایا۔ راستے میں واقعات ہیں، ایک جگہ آپ کو اتارا کہ یا نماز سہ بدیاں ہزار لامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چپ سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائی نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے۔ یہ واقعہ ہے۔ اب میرے نبی وہاں سے گزرتے ہیں، مصر قریب ہوتا ہے، آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جہاں فرعون کی باندی اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، جس دن یہ دفن ہوئی تھیں اس دن سے آج تک اور قیامت تک یہ خوشبو اسی طرح اٹھتی رہے گی، کائنات مہکتی رہے گی۔ آگے میری بات ہے اور یہ پیغام جاتا رہے گا کہ یہ بھی زندگی کا ایک انداز ہے اور یوں بھی زندگی گزاری جاتی ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں اور مقصد پر مرتے ہیں وہ حسین بن جاتے ہیں، اور جو صرف پیسے پر جیتے ہیں اور پیسے پر مرتے ہیں وہ یزید بن جاتے ہیں۔ میری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے قریب ترین لوگوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا اور بدماشوں کو فرعون بنا کے تخت پہ بٹھا دیا۔ ہم کربلا محرم آتا ہے تو ہم سب حسین کے لیے روتے ہیں، محرم جاتا ہے تو سب یزیدی لبادے میں ہوتے ہیں۔ یہ کون سی تہذیب ہے، یہ کون سا کمال ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ پھر آپ کو بیت المقدس اتارا گیا، براق باندھ دیا گیا، دنیا دارالاسباب ہے، نبی کو اسباب دیے گئے، سواری پر لایا گیا، سواری پر۔ جب آگے جانا ہے تو اوپر والا جہان اسباب کا جہان نہیں ہے، وہ قدرت کا جہان ہے، تو براق وہاں باندھ دیا گیا اور اگلا سفر اب براق کے بغیر نہیں، 2 نفل پڑھایا گیا۔ اچھا ایک اور عجیب واقعہ یاد آ گیا، اس رات بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے کی پوری کوشش کی چوکیدار نے، دروازہ نہیں بند ہوا۔ مستریوں نے کہا کہ وہ ڈاٹ ہوتی تھی نا، ڈاٹ تو تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے، وہ اس نے پریشر اوپر ڈال دیا تو دروازہ بند نہیں ہوگا، صبح ٹھیک کر دوں گا۔ وہ جو بڑے پادری تھے نا، انہوں نے کہا بیٹا یہ ڈاٹ کا چکر نہیں، آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں، یہ اس وجہ سے ان کے اکرام میں یہ دروازہ دو نفل پڑے۔ اب آپ نے اوپر جانا ہے تو مکہ سے بیت المقدس تک آپ بشریت میں ہیں، اور پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو سبحان الذی اسری بعبدہ، قرآن کی واحد سورہ جو سبحان سے شروع ہو رہی، سبحان الذی اسری، لفظ سبحان۔ سبحان میں کیا پیغام ہے کہ اللہ تمہارے قوانین سے پاک ہے، تمہارے مادی قوانین سے پاک ہے۔ مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں کوئی سپیس میں نہیں جا سکتا، مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں سپیس میں جاتے ہی پھٹ جائے گا، چونکہ جو ہمارے اوپر ہوا کا پریشر ہے، جب ہوا سے اوپر جائیں گے اور پریشر ریلیز ہوگا تو ہم خود بم بن کے پھٹ جائیں گے۔ ہر مرد عورت کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اس پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے، جب ہم اوپر جائیں گے تو دھڑوں ایک دھماکہ ہوگا، چونکہ اوپر سے ہوا ہٹے گی تو ہم پھٹیں گے۔ اس پریشر کو مصنوعی طور پر راکٹ میں کریٹ کیا جاتا ہے لباس کے اندر، اس کے اندر، تب ہم اوپر جاتے ہیں کہ تمہارا رب ان سارے قوانین سے پاک ہے، سبحان سبحان۔ اوپر جانے کے لیے آسرا چاہیے، جبریل نہیں، جبریل کا آسرا بھی نہیں چاہیے، سبحان
تمہارے قانونوں کا محتاج نہیں ہے۔ اتنی لمبی کائنات میں رات رات کے اندر سفر پورا ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے، کیوں؟ سبحان کہ تیرا رب زمان کا بھی مالک ہے، مکان کا بھی مالک ہے۔ ٹائم کو روکنا، زمانے کو روکنا، مکان کو روکنا تمہارے لیے ناممکن ہے، تیرے رب کے لیے ممکن ہے۔ آئنسٹائن مر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے، کہنے لگا ہاں ٹائم سے باہر نکال دو تو میری موت نہیں ہوگی، موت سے بچ جاؤں گا، اور ٹائم سے باہر مجھے کون نکالے گا؟ ہاں اللہ نکال سکتا ہے، اللہ نکال سکتا ہے کہ وہ ٹائم کا بنانے والا ہے، وہ زمانے کا بنانے والا ہے، وہ وقت کا بنانے والا ہے۔ سبحان عبدی ہی میں کیا اشارہ ہے؟ آپ لوگ کون ہو کہ جی ہم کسٹم والے، میں کون ہوں جی یہ جی مسجد والے، یہ کون ہے جی یہ جی کپڑے والے، تو اللہ کہہ رہا ہے عبدی، یہ کون ہے؟ یہ میرا بندہ ہے، یہ ہر آسمان پر نبی کھڑے ہوتے تھے پھولوں کے ہار لے کر، یہ میرا اضافہ ہے استقبال کے لیے، اور ہر نبی کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اب ساتویں آسمان پر پہنچے تو ریسپشن کوئی نہیں۔ جب میں ابھی آیا تو سارے آپ کے افسران وہاں کھڑے ہوئے تھے، ریسپشن۔ ساتویں آسمان پر ایک بڑے میاں، ایک بیت اللہ ہے، اس کی یوں ٹیک لگا کر نہ بیٹھے ہوئے اور اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی یہاں تک آ رہی۔ مرتبہ تو ہمارے نبی کا بڑا ہے، رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے، مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے، لیکن ان کو بٹھایا، ان کو چلایا۔
کی زلفوں کی قسم واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم وہذا البلد الامین، جس پر اتری کتاب کی قسم قاف والقرآن المجید، جس کی جان کی قسم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کا وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کو تسلیاں دینے کے لیے قسم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، جس کے بول کی قسم وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیرا، جس سے اللہ لارڈ سے کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر۔ دیکھو تو صحیح اللہ کیا لارڈ کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ یہ بیت اللہ کی دیوار ہے ساتویں آسمان، یہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کائنات کی عظیم ہستی آتے ہیں اور یہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر نہیں آ رہے، کہ یہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں، اور اس آگے جانے میں باپ کو عزت دینی ہے اور بیٹے نے گھٹنوں کو چھونا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہمیشہ باقی رکھنا ہوگا، چاہے آخری نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے آخری رسول ہی کیوں نہ ہو۔ رشتوں کو تولا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، پیسوں پہ نہیں تولنا، رشتہ رشتہ ہوتا ہے۔ یہ چلے وہ کھڑے ہوئے۔ گلے لگایا، پھر ماتھا چوما، یہ کسی نے نہیں کیا، یہ ابراہیم نے کیا۔ گلے لگایا، ماتھا چوما، اگر وہ نہ کیا، ایک پیغام ڈیلیور کیا کہ میرے نبی آپ اتنے مقام کے ہو کر بھی اپنی امت کو پیغام دیں کہ اپنے باپ کے آگے سر جھکائیں، اپنی امت کو پیغام دیں کہ ماں باپ کے رشتے کے سامنے اولاد کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔ ابراہیم ملے اور اب جانے لگے تو کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ، یہ رشتہ بہت گہرا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا جنت خالی زمین ہے اور اس کے باغ باغیچے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہیں، جتنا کہیں گے اتنے درخت وہاں لگتے جائیں گے۔ اب آپ سدرۃ المنتہا پہنچے تو ایک آج کے لہجے کی گفتگو کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے اور جہان ہے، ملکوتی جہان بھی ختم، ملائکہ کا جہان، سدرۃ المنتہا، یوں سمجھو جبریل اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ کہا میں اتنا بھی آگے جاؤں گا نا ایک بالش تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں آ کر ملکوتی حیثیت بھی ختم ہو کر کوئی اور حیثیت آپ کو عطا کی گئی، وہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ عرش تک پہنچنے میں پہلی ہستی کامیاب ہو رہی ہے۔ حبیب اللہ ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹ، یہ سردار بھی آپس میں مل گئے، اب ان میں لڑائی نہیں ہوگی۔ اس محاورے کو اللہ نے اپنے اور حبیب
دن کے فاقے برداشت کیے. ابو بکر، اگر ایک آدمی یوں کہے میں راتوں رات فلسطین بیت المقدس گیا، پھر اوپر گیا، پھر اسی رات واپس آ گیا، صدیق ابو بکر ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کچھ ٹائم نکال کر اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں. میں آپ کو مسئلے مسائل بتانے نہیں آیا تھا، صرف اپنے نبی کی زندگی کے چند پہلو بتانے آیا تھا. آگے آپ کے اندر میں ایمان والا ایک بیٹھا ہوا ہے، پورا ایک فرد اندر بیٹھا ہوا ہے. ایک غلام محمد یہ کپڑوں میں ہے، ایک طارق جمیل کپڑوں میں ہے، ایک اس کے اندر ہے جو کبھی خطا نہیں کھاتا، کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ صحیح کہتا ہے، ہمیشہ صحیح بات کرتا ہے، صحیح قبول کرتا ہے، غلط کو رد کرتا ہے. میں اسے تھپکیاں دے کے سلا دیتا ہوں، چپ کر سارا جہان کر رہا ہے، تو کی تتا کی ہو گیا. وہ چلاتا رہتا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں بکواس نہ کر، میں نے بچے پالنے، میں نے ان کے گھر بنانے، میں نے ان کی فیسیں بھرنی، میں نے ان کے فیوچر کو سنوارنا ہے. تو مجھے کیا سنا رہا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ جنگ چلتی رہتی ہے. یہ اندر سسٹم ایمان، کتنا ہی ایمان کو گرا کے رکھ دو، وہ آواز لگاتا ہے، وہ صدا دیتا ہے. جو سن لیتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، جو نہیں سنتا پھر وہ موت پہ بیدار ہوتا ہے، پھر وہ بیداری کام نہیں آتی. حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی آنکھ کھلے گی. خوش قسمت ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول کے دیکھ لے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. میرا سارا دیش جھوٹ اور دھوکے سے بھرا پڑا. میں نیوزی لینڈ گیا، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا یہ سن کر کے پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا. وہ میرا دفتر ہو، میری منڈی ہو، میرے کھیت ہوں، میرا سندھ ہو، میرا بلوچستان ہو، میرا سرحد ہو، میرا پنجاب ہو، سچ بولنے والے تو نظر ہی کوئی نہیں آتے. کون ہیں، کہاں ہیں؟ 100 میں 10 آدمی نمازی مل جاتے ہیں، 1 کروڑ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ملتا. سچائی، دیانتداری، راست بازی، رزق حلال کھانے والوں کے گھر میں کبھی شام نہیں ہوتی، اور دھوکہ اور فراڈ اور فریب اور جھوٹ اور رشوت والے گھر میں کبھی صبح نہیں ہوتی. اگر میرے اللہ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو یہ قانون کوئی نہیں بدل سکتا. یہی میرے رب کا قانون رہے گا کہ کبھی 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 سچائی پر خزاں نہیں آتی، اور کبھی 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 دھوکے جھوٹ پر بہار نہیں آتی. سچائی کا سورج زوال پذیر نہیں ہوتا، اور جھوٹ ظلم و ستم کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اندھیروں میں انسان کو بھٹکا دیتا ہے. تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو، تلاش کرو، آپ کو رہنمائی ملے گی. اللہ ہمیں